صبح کی ہلکی دھوپ کچن کی کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ منیزہ اپنے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس چولہے پر چائے بناتے ہوئے اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ کچن میں انڈوں اور پراٹھوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو صبح کے اس پرسکون وقت کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ وہ چولہے کی آنچ ہلکی کر کے مرنے ہی والی تھی کہ اسے اپنی کمر پر کسی کے مضبوط ہاتھوں کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھ پاتی، زاویار نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے پیٹ پر شرارت سے ایک ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ منیزہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی ہنسی نکل گئی۔ زاویار، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ناشتہ جل جائے گا۔ مگر زاویار کہاں سننے والا تھا۔ وہ منیزہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی ٹھوڑی منیزہ کے کندھے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے منیزہ کے بالوں کو ایک طرف ہٹایا اور اس کی گردن پر نرمی سے بوسے دینے شروع کر دیے۔ منیزہ کا وجود ایک جھٹکے سے لرز اٹھا۔ وہ چمچ ہاتھ سے رکھ کر زاویار کی باہوں میں ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا سر زاویار کے کندھے پر آ ٹکا۔ کچن کی اس معمولی سی جگہ پر جہاں ابھی کچھ دیر پہلے صرف کام کا بوجھ تھا، اب ایک الگ ہی دنیا بس گئی تھی۔ زاویار کی سانسیں اس کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت بتلا رہی تھی کہ وہ اب خود کو منیزہ سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ منیزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زاویار کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس صبح کو، اس لمحے کو وہ ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی تھی۔ ناشتہ کیا ہے؟ زاویار نے دھیمی اور بھاری آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ تو روز بن جائے گا، لیکن تم اس طرح میرے قریب ہو، یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ منیزہ کی لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زاویار جو یشل کی خبر اور اس کے قرب سے گزر کر آیا ہے، اب اپنی زندگی کے حقیقی سکون کو پا چکا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ہی تحلیل تھے اور چولہے پر رکھی چائے کی کیتلی کی سیٹی ان کی اس خاموش محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ منیزہ نے آہستہ سے خود کو زاویار کی گرفت سے تھوڑا سا آزاد کیا اور کچن کاؤنٹر کا سہارا لیتے ہوئے مڑی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو صرف زاویار کے لیے ہی مخصوص تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زاویار کے مضبوط کندھوں پر ٹکائے اور سر تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے ہوئے ایک شوخ انداز میں بولی، جناب کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، پھر اپنی آواز میں مٹھاس گھول کر پوچھا، صبح صبح اتنا موڈ؟ ناشتہ تو بننے دیں، ورنہ چائے ابل جائے گی اور آپ کا یہ سارا رومانس ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ زاویار نے اپنی گرفت تھوڑی اور سخت کر لی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ منیزہ کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھ رہا تھا جہاں اسے صرف اپنی محبت کا عکس نظر آ رہا تھا۔ چائے ابلتی ہے تو ابل جائے منیزہ، زاویار نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہے کہ اس صبح کی خوبصورتی میں تم سے کچھ کہنا بھول نہ جاؤں۔ میرا موڈ تو تمہاری وجہ سے ہے۔ تم جانتی ہو کہ کل رات کے بعد سے میرا دل بس یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ منیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو اس کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج خود زاویار کو اپنے سحر میں گرفتار دیکھ کر اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ زاویار کے کندھوں پر اور مضبوطی سے ٹکائے، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر الجھن سے دور اپنے حصار میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، منیزہ نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، اگر چائے ابل بھی گئی تو کوئی بات نہیں، آج ناشتہ کچھ دیر سے صحیح آپ کے موڈ کے مطابق ہی ہوگا۔ کچن میں چولہے کی ہلکی آنچ پر چائے کی خوشبو مزید بڑھ گئی تھی، لیکن اس وقت ان دونوں کے لیے اس کچن میں ان کی محبت کی مہک سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ زاویار کے چہرے پر ایک ایسی شدت آئی جس نے منیزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ بغیر کسی لفظ کے زاویار نے اپنی مضبوط گرفت سے منیزہ کو اٹھایا اور کچن کی سنگ مرمر کی سلیب پر بٹھا دیا۔ منیزہ کے ہاتھ بے اختیار زاویار کے کندھوں پر جا ٹکے۔ زاویار نے منیزہ کی دونوں تھائس کو اپنی گرفت میں لیا
اور انہیں آہستگی مگر مضبوطی سے اپنی طرف کھینچ کر کھول دیا۔ اس کا یہ انداز کسی بحث یا انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ منیزا کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس کی نظریں زاویار کی آنکھوں میں تھیں جو اب کسی شکاری کی طرح پرعزم تھیں۔ سلیب کی ٹھنڈک اور زاویار کے ہاتھوں کی گرمی کے درمیان منیزا کا پورا وجود ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ کچن کی فضا میں چائے کی مہک کے ساتھ اب ایک اور ہی قسم کا طوفان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ زاویار جو اب بالکل منیزا کے سامنے تھا، اس کی ہر جنبش پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کا یہ عمل صرف ایک جسمانی تقاضا نہیں تھا بلکہ ایک ملکیت کا احساس تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ منیزا صرف اس کی ہے اور اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ منیزا نے اپنا سر پیچھے کی طرف جھکا دیا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور اس کے لبوں سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی۔ زاویار کے لیے یہ سسکی ایک اجازت تھی۔ وہ مزید جھکا اور اپنی پیشانی کو منیزا کی پیشانی سے ٹکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ کچن میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور دنیا کی ہر مصروفیت ان کی اس قربت کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ زاویار نے اپنی گرفت مزید مضبوط رکھی۔ اس کی آنکھیں اب کسی اور ہی نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے منیزا سے یہ نظریں ہٹائیں اور کاؤنٹر پر رکھے جیم کے جار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جار کھول کر اس نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا سرخ جیم نکالا اور بڑی نفاست اور شرارت سے منیزا کے گلابی لبوں پر لگا دیا۔ منیزا کی آنکھیں حیرت سے اور حیا سے پھیل گئیں۔ اس کا دل سینے میں بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ زاویار کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے منیزا کے چہرے کے قریب جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے لبوں پر لگے جیم کو اپنے ہونٹوں سے چاٹنے لگا۔ اس کا ہر لمس منیزا کے وجود میں ایک نئی آگ بھڑکا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا ملاپ تھا جس میں لذت، جنون اور بے پناہ ملکیت کا احساس شامل تھا۔ منیزا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زاویار کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دیں۔ کچن کا وہ سنگ مرمر کاؤنٹر اب صرف ایک سطح نہیں بلکہ ان کی اس شدت محبت کا گواہ بن چکا تھا۔ زاویار کی زبان کا لمس، جیم کی مٹھاس اور منیزا کی سسکیاں، سب کچھ اس صبح کے سکون کو ایک نئے طوفان میں بدل رہا تھا۔ وہ اسے صرف کھا نہیں رہا تھا بلکہ اس کے وجود کے ہر انچ پر اپنی حق کی مہر ضبط کر رہا تھا۔ منیزا کا پورا وجود زاویار کے اس یلغار کے سامنے پگھلتا جا رہا تھا، اور اس لمحے میں انہیں نہ صبح کی خبر تھی، نہ ناشتے کی اور نہ ہی باہر کی دنیا کی۔ صرف وہ تھے، ان کی شدت اور یہ مٹھاس میں لپٹا ہوا جنون۔ زاویار کا جنون اب قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ منیزا کی قمیض کے کالر کی طرف بڑھے اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے شرٹ کا کونا کندھے سے سرکا کر نیچے گرا دیا۔ منیزا کے کندھے کی ہموار اور سفید جلد زاویار کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی گردن اور کندھے کے سنگم پر اپنے لبوں کا دباؤ بڑھانے لگا، جیسے وہ اس کے وجود کو اپنے نشانات سے بھر دینا چاہتا ہو۔ منیزا جو چند لمحے پہلے اس کے سحر میں تھی، اب ایک دم گھبرا سی گئی۔ زاویار کی یہ شدت، یہ وحشت، زدگی اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ زاویار کے سینے پر رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ زاویار، نہیں، چھوڑے مجھے، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں اب حیا اور گھبراہٹ کا غلبہ تھا۔ اس نے اپنے کندھے سے شرٹ کو دوبارہ اوپر کھینچنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن زاویار نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ منیزا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ اسے دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کوئی آ جائے گا، پلیز زاویار، رک جائے۔ مگر زاویار جو اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا، اس کی التجاؤں کو سن کر بھی انسنی کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی دیوانگی تھی جو منیزا کے لیے پرسکون ہونے کے بجائے اسے مزید سہما رہی تھی۔ منیزا پوری کوشش کر رہی تھی
کہ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا سکے، مگر زاویار کی مضبوط بازوؤں کا حصار کسی دیوار سے کم نہیں تھا۔ کچن کی فضا میں اب خوشبو کے بجائے ایک عجیب سی کشمکش اور گھٹن کا احساس بڑھ رہا تھا۔ جہاں منیزا کی مزاحمت اور زاویار کا جنون آمنے سامنے تھے، زاویار نے منیزا کی گھبراہٹ اور اس کی مزاحمت اور اس کی کانپتی ہوئی آواز کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کے لیے اس وقت منیزا کی آنکھوں کی نمی یا اس کا خوف مٹانے کا واحد طریقہ اسے اپنے وجود کے مکمل حصار میں قید کرنا تھا۔ ایک لمحے کی تڑپ کے بعد زاویار نے منیزا کے نچلے ہونٹ کو ہلکا سا کاٹا، جس سے منیزا کے منہ سے ایک کرب بھری سسکی نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی یا خود کو چھڑا پاتی، زاویار نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ اس نے منیزا کی دونوں ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد سختی سے لپیٹ لیا اور اسے سلیب سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ منیزا نے بے بسی سے اس کے سینے پر ہاتھ مارے، لیکن زاویار کا قدم ایک اٹل ارادے کے ساتھ کچن سے باہر نکلا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے تیزی سے ڈرائنگ روم پار کرتا ہوا سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہر وقت یہ قدم یہ ثابت کر رہا تھا کہ آج اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا اور دھیرے سے بیڈ پر گرا دیا، لیکن اس کی گرفت میں کوئی ڈھیل نہیں آئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے زاویار کی نظروں میں وہ وحشت اور جنون تھا جو اب منیزا کو اپنے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ منیزا ابھی اس کے خوف اور اس کے طوفانی انداز کے درمیان توازن نہیں ڈھونڈ پا رہی، لیکن وہ اسے اس مرحلے سے گزار کر سکون کے اس مقام تک لے جانا چاہتا تھا جہاں صرف ان کا وجود باقی رہے۔ منیزا کی آواز میں اب گریہ اور التجا گھل چکی تھی۔ زاوی، نہیں زاوی پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن زاویار کا جنون اس وقت کسی بھی منطق سے بالا تر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اندھی چاہت تھی جو منیزا کے خوف کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ زاویار نے اس کی التجاؤں کو ایک گہری خاموشی میں اڑا دیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ روم سے متصل باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم کی روشنیاں مدھم تھیں اور ماحول میں ایک بھاری پن تھا۔ زاویار نے اسے سیدھا باتھ ٹب کے پاس لے جا کر کھڑا کیا اور پھر بڑی بے رحمی اور جنون کے ساتھ اسے باتھ ٹب کے اندر اتار دیا۔ پانی کی ہلکی سی آواز گونجی۔ منیزا جو اپنے کپڑوں میں ملبوس تھی ٹب کے اندر جا گری تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ سکتے کے عالم میں زاویار کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زاویار کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک آ چکی تھی، جیسے وہ اسے اس ٹھنڈے پانی کے ذریعے اس کے خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہو۔ تمہاری یہ مزاحمت، یہ گھبراہٹ، زاویار نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، یہ سب بس چند لمحوں کی بات ہے۔ میں تمہیں اس خوف سے نکال دوں گا جو تم نے میرے بارے میں پال رکھا ہے۔ منیزا ٹب کے کنارے سے ٹیک لگائے پانی میں بھیگی ہوئی ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں زاویار کے لیے خوف اور گہری محبت کا عجیب امتزاج تھا۔ زاویار نے باتھ ٹب کے کنارے پر قدم رکھا۔ اس کا ارادہ صاف تھا کہ وہ اب اس پانی کے درمیان منیزا کو اپنے جنون کی حدوں تک لے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ باتھ ٹب کے ٹھنڈے پانی میں موجود منیزا جو ابھی تک زاویار کی اس جنونی انداز سے گھبرائی ہوئی تھی، تب چونک اٹھی جب زاویار نے اچانک اپنی حکمت عملی بدل لی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے جھک کر منیزا کی کمر اور پسلیوں کے گرد اپنی انگلیاں چلانا شروع کر دیں۔ زاوی، نہیں پلیز، یہ کیا کر رہے ہو؟ منیزا ہنستے ہوئے خود کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ٹب کی محدود جگہ میں وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی گرفت میں لے کر مزید گدگدی کی، جس سے منیزا کے حلق سے کہکہے پھوٹ پڑے۔ اس کی گھبراہٹ اور خوف جو کچھ لمحے پہلے اسے جکڑے ہوئے تھا، اب اس ہنسی کی لہروں میں بہہ کر تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہنس رہی تھی۔
اس کے چہرے کی زردی خوشی کی سرخی میں بدل گئی تھی۔ اب بولو، زاویار نے گدگدی کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی اب جنون کی جگہ ایک پرسکون چمک تھی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں بس زاوی، بس کرو، میں مر جاؤں گی ہنس ہنس کر۔ منیزا ہنستے ہوئے بے حال ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ ہنسی کے تھے۔ زاویار، جو اسے ذہنی اذیت سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ڈوبی ہوئی تھی، کامیاب ہو رہا تھا۔ اس نے منیزا کی ہنسی کو اپنے کانوں میں رس گھولتے محسوس کیا اور ایک لمحے کے لیے رک کر بھیگی ہوئی منیزا کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ اس ہنسی نے ان کے درمیان کی دیوار کو گرا دیا تھا اور اب کمرے کی فضا میں کشمکش کے بجائے ایک ہلکا پھلکا رومانوی سکون تھا جس میں صرف ان کی محبت کی گونج ہی باقی رہی تھی۔ کمرے میں ہنسی کی گونج ابھی تھمی ہی تھی کہ ماحول میں ایک رومانوی ٹھہراؤ آ گیا۔ منیزا کے بکھرے ہوئے بال اور بھیگے ہوئے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو زاویار کے دل کو سکون سے بھر رہی تھی۔ وہ دونوں باتھ ٹب سے باہر نکلے اور کچھ دیر کے جتن کے بعد بھیگے کپڑے تبدیل کر کے دونوں کچن میں واپس آ گئے۔ اس بار کچن کا ماحول بدل چکا تھا۔ ناشتہ اب ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک کھیل بن گیا تھا۔ زاویار نے منیزا کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے واپس لیب پر بٹھا دیا۔ دیکھو منیزا، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا، آج ناشتہ ہم دونوں مل کر بنائیں گے، اور اگر تم نے جلایا تو سزا یہ ہوگی کہ سارا ناشتہ تمہیں اکیلے ختم کرنا ہوگا۔ منیزا نے شرارت سے پلٹ کر اسے دیکھا، اور اگر آپ نے جلایا تو پھر میں تمہیں اپنی محبت سے سیر کر دوں گا، ناشتے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ زاویار نے اسے آنکھ ماری۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے انڈے اور پراٹھے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ کچن میں آٹے کے نشان، ہنسی کی آوازیں اور چائے کی بھاپ ایک خوبصورت تال میل بنا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد جب وہ دونوں کافی کے مگ تھامے آرام سے بیٹھے تھے، منیزا نے زاویار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید اور گہری خواہش تھی۔ زاوی، میں سوچ رہی تھی، اس نے دھیمے سے کہا، میری پڑھائی جو ادھوری رہ گئی تھی، کیا میں اسے دوبارہ شروع کر سکتی ہوں؟ میرا دل ہے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں۔ زاویار نے اپنا مگ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی نظروں میں ایک اعتماد تھا۔ اس نے منیزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہاری یہ خواہش میرے لیے حکم ہے۔ تم نے جس شعبے میں اور جس یونیورسٹی میں چاہا، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ کل ہی میں سب انتظام کروا دوں گا۔ تمہیں بس اپنی کتابیں دوبارہ سنبھالنی ہوں گی۔ منیزا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے شکریہ کے انداز میں زاویار کے ہاتھ کو دبایا۔ شکریہ زاوی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں بہت محنت کروں گی۔ زاویار مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، محنت تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ میری بیوی صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ذہین بھی ہونی چاہیے۔ اس صبح کا آغاز جہاں ایک طوفانی جنون سے ہوا تھا، وہاں اب ایک نئی، روشن اور پرعزم زندگی کے خوابوں پر ختم ہو رہا تھا۔ یشل ابھی تک فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں لرزہ طاری تھا اور آنکھوں میں دہشت کے سائے تھے۔ شہروز اس کے بالکل سامنے پوزیشن سنبھالے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ یشل کے کندھے پر تھا اور دوسرا پستول پر۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ اور کمرے میں اڑتے ہوئے پلستر کے ٹکڑوں نے منظر کو خوفناک بنا دیا تھا۔ شہروز نے یشل کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پسینے اور غبار سے اٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں یشل کے لیے ایک عجیب سی ڈھارس تھی۔ یشل، وہ چیخ کر بولا تھا کہ گولیوں کی آواز میں اس کی بات بھی سنائی دے۔ میری طرف دیکھو، ان لوگوں کی طرف مت دیکھنا، میں ہوں نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یشل نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی نگاہیں شہروز کے پرعزم چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح شہروز نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے اپنے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ اس کی مزاحمت، اس کا انکار، اس کی موت کی خواہش، سب کچھ اس ایک لمحے میں کہیں کھو گیا تھا۔ یشل کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ شخص جسے وہ اپنی زندگی کا بوجھ سمجھ رہی تھی، دراصل اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ باہر سے حملہ آوروں کی للکار اور گولیوں کا شور مسلسل بڑھ رہا تھا۔ شہروز نے گہری سانس لی،
پھر تیزی سے مڑا اور یشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک محفوظ کونے کی طرف کھینچ لیا جہاں الماریوں کی آڑ میں وہ کچھ دیر کے لیے محفوظ ہو سکتے تھے۔ سنو، شہروز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو تم پیچھے کا راستہ لے کر نکل جانا۔ یہ نکاح صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے یشل، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اس دنیا کے شر سے بچاؤں گا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ یشل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس بار یہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے۔ اس نے شہروز کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گھبراہٹ اب ایک ایسی قوت میں بدل رہی تھی جو زندگی کی بقا کے لیے بھی تھی۔ نہیں، یشل نے مضبوطی سے کہا، ہم ساتھ جائیں گے شہروز۔ اگر تم نے مجھے زندگی دینے کے لیے موت کو چیلنج کیا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ تم مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ شہروز کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھری۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پستول کو دوبارہ سے چیک کیا۔ حالات سنگین تھے۔ حملہ آور کمرے کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، لیکن یشل کے اس ایک جملے نے شہروز کو ایک نئی طاقت دی تھی۔ وہ اب صرف لڑ نہیں رہا تھا، وہ اب اپنی زندگی اور اپنی محبت کے لیے جنگ لڑنے والا تھا۔ ابھی حملہ آور دروازے کو توڑنے ہی والے تھے کہ اچانک باہر کی راہداری میں ایک زبردست ہلچل مچی۔ گولیوں کی بوچھاڑ اور بھاری ہتھیاروں کے دھماکے دار آوازیں اس بار باہر سے آنے والے حملہ آوروں پر بھی حاوی ہو گئیں۔ شہروز بھائی، ہم پہنچ گئے ہیں۔ باہر سے شہروز کے خاص رائٹ ہینڈ اور اس کے گینگ کے وفادار لڑکوں کی گرجدار آوازیں آئیں۔ یہ شہروز کے اپنے آدمی تھے جنہوں نے بیک اپ کے طور پر وقت پر انٹری ماری تھی۔ چند ہی منٹوں میں فائرنگ کا تبادلہ تھم گیا اور باہر صرف کراہنے اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں باقی رہ گئیں۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، لیکن اس بار کوئی دشمن نہیں بلکہ شہروز کا وفادار ساتھی اپنی بندوق سنبھالتے ہوئے ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے کی حالت اور پھر زمین پر موجود شہروز اور یشل کو دیکھ کر جلدی سے اپنی گن نیچے کی۔ سب صاف ہے بھائی، باقی لڑکوں نے باہر کا سارا ایریا کلیئر کر دیا ہے، جو بچے تھے وہ بھاگ گئے ہیں، اس نے رپورٹ دی۔ شہروز نے گہرا سانس لیا اور اپنی پستول واپس بیلٹ میں ارسی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور پھر یشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی محبت سے اوپر اٹھایا۔ یشل کا پورا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا، لیکن اب ماحول کا تناؤ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ شہروز کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے چند ہی منٹوں میں کمرے سے شیشے کے ٹکڑے صاف کیے اور کھڑکی پر عارضی پردہ ڈال دیا۔ گینگ کے لڑکے اتنے عادی تھے کہ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بالکل نارمل کر دیا۔ بیرونی خطرہ ٹل چکا تھا اور حویلی کا وہی پرسکون پروقار ماحول واپس لوٹ آیا تھا۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے اور کمرے میں ایک بار پھر وہی نکاح والی خاموشی چھا گئی تو شہروز یشل کے قریب آیا۔ اس نے یشل کے چہرے پر آئے ہوئے غبار کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور دھیمے سے مسکرایا۔ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میری دنیا میں طوفان آتے رہتے ہیں یشل، لیکن اب تمہیں ان طوفانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری پوری فورس اب تمہاری ہی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ یشل نے اپنے گرد پھیلے اس محفوظ حصار کو دیکھا اور پھر شہروز کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے دل کا خوف اب پوری طرح تھم چکا تھا اور اس سے احساس ہو گیا تھا کہ گینگسٹر کی یہ دنیا جتنی خطرناک تھی، شہروز کی باہوں میں وہ اتنی ہی محفوظ بھی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ منیزہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ زاویار کی مدد سے اس کا تعلیمی سفر دوبارہ شروع ہوا۔ پہلے اسکول اور پھر کالج کی دہلیز تک 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ اب ان کی زندگی کا مرکز ان کا 2 سال کا بیٹا تھا، جس کی معصوم ہنسی نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ تاہم اس کامیابی کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ زاویار اپنے کاروباری اور گینگ کے معاملات میں بے حد مصروف ہو چکا تھا۔ اکثر وہ رات گئے گھر لوٹتا اور منیزہ اپنی پڑھائی میں ڈوبی رہتی۔ ان کے درمیان وہ پہلے جیسی قربت کم ہونے لگی تھی، جیسے وہ دونوں وقت کی کمی کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ ایک طوفانی رات منیزہ کالج کے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں پرانی کتابوں کی تلاش میں زاویار کی اس خفیہ لائبریری میں داخل ہوئی جہاں وہ شاد و نادر ہی جاتی تھی۔
یہ لائبریری حویلی کے سب سے نچلے حصے میں تھی جہاں تاریخ دفن تھی۔ وہ گرد آلود الماریوں کو کھنگال رہی تھی کہ ایک بھاری چمڑے کی جلد والی ڈائری اس کے ہاتھوں سے پھسل کر گری۔ ڈائری کے ساتھ کچھ پرانے دستاویزات اور تصاویر بکھر گئیں۔ منیزہ نے جھک کر انہیں اٹھایا تو اس کی نظر ایک پرانی دھندلی سی تصویر پر جا ٹکی۔ تصویر میں ایک شخص کھڑا تھا جسے دیکھتے ہی منیزہ کی سانسیں تھم گئیں۔ یہ اس کا اپنا باپ تھا جو برسوں پہلے پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ تصویر کے پیچھے زاویار کی اپنی تحریر میں کچھ نوٹس درج تھے اور ساتھ ہی ایک فائل تھی جس پر ٹارگٹ فائل کا لیبل لگا تھا۔ منیزہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی تو اس میں سے وہ تمام ثبوت محفوظ تھے جو ثابت کر رہے تھے کہ اس کے باپ کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ زاویار کا ہی ایک آپریشن تھا۔ کمرے کی خاموشی میں منیزہ کی سسکیاں گونج اٹھیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے زاویار نے اسے خود سے جوڑا تھا، کیسے اس نے اسے محبت کا جال دیا تھا۔ کیا یہ سب ایک ڈھونگ تھا؟ کیا وہ اپنے قاتل کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی؟ وہیں فرش پر بیٹھے بیٹھے منیزہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے تصویر کو سینے سے لگایا اور اس کے ذہن میں اپنے باپ کے چہرے کے ساتھ زاویار کا وہ بے رحم چہرہ گھومنے لگا جو اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ لائبریری کا وہ کمرہ جو کبھی اسے پرسکون لگتا تھا اب اسے کسی قید خانے کی طرح گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ ثبوت اس کی محبت کی پوری عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ لائبریری کی نیم تاریک فضا میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سسکیاں اسی کے سینے کو چیر رہی تھیں۔ وہ تصویر جسے وہ برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی آج اس کے سامنے اس کی پوری دنیا کو خاک میں ملا رہی تھی۔ ہر وہ لمحہ جو اس نے زاویار کے ساتھ گزارا تھا اب اسے ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ زاویار کی باہوں میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، کیسے وہ اس کے لمس کو محبت سمجھ کر اس کے سامنے پگھل جاتی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب محبت نہیں بلکہ ایک خوفناک کھیل تھا۔ زاویار اسے پانا چاہتا تھا اور اس نے اس مقصد کے لیے اس کے والد کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ دھوکے باز، قاتل، وہ اپنے ہی اندر ایک دھیمی مگر دردناک آواز میں بڑبڑائی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت حویلی سے نکل جائے، لیکن اس کی نظریں سامنے پڑی اس فائل پر تھیں جس میں اس کے باپ کے قتل کا پوری منصوبہ بندی درج تھی۔ زاویار کا وہی ہاتھ جس سے وہ اسے پیار کرتا تھا، اسی ہاتھ نے اس کا گھر اجاڑا تھا۔ اب زاویار کا ہر بوسہ، اس کا ہر لمس منیزہ کو زہر کی طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا اعتماد، اس کی عقیدت سب ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے وہ تصویر اور فائل اپنے دوپٹے کے اندر چھپائی۔ اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے انتقام نے لے لی تھی جس کی آگ اب اسے جینے کا مقصد دے رہی تھی۔ زاویار جسے وہ اپنی زندگی کا محور سمجھتی تھی اب اس کی نظروں میں صرف ایک مجرم تھا، ایک ایسا دھوکے باز جس نے اسے محبت کے نام پر غلام بنا رکھا تھا۔ اس نے آنسو پوچھے، اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مضبوطی طاری کی اور لائبریری سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اسے اب زاویار کا سامنا کرنا تھا، لیکن اب منیزہ وہ نہیں تھی جو کل تک اس کے کندھوں پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ اب وہ ایک ایسی عورت تھی جس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور جس کی آنکھوں میں صرف زاویار کے لیے نفرت کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ حویلی میں سناٹا تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک منیزہ کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ زاویار حسب معمول اپنے کاموں کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور یہ پہلی بار تھا کہ منیزہ کو اس کی عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ اب تو اس کی موجودگی سے بھی گھن آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ دستاویزات اس کے بیڈ کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور ان کا ہر لفظ اس کے زخموں کو تازہ کر رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں تھیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ ایک ایسے شخص کے بستر پر سوتی رہی جس کے ہاتھوں پر اس کے باپ کا خون لگا تھا۔ اتنے میں حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے بتایا کہ کوئی رومان نامی لڑکا اس سے ملنے آیا ہے جو اس کے کالج کا فیلو ہے۔ منیزہ نے کسی طرح اپنے آنسو چھپائے، چہرہ دھویا اور بھاری قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف آئی۔ رومان جو کہ منیزہ کا ذہین اور ہمدرد کلاس فیلو تھا اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گیا۔ منیزہ کے چہرے کی زردی اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں کسی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ منیزہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ رومان نے تشویش سے پوچھا۔ منیزہ کی ہمت جواب دے گئی۔
وہ کرسی پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ رومان کا پرخلوص لہجہ اس کے اندر کا دکھ باہر لے آیا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ رومان، میری دنیا اجڑ گئی ہے، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں جس کے ساتھ رہی، جس پر بھروسہ کیا، وہ تو میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ رومان حیرت اور صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے علم تھا کہ منیزا کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جس کا نام سن کر ہی لوگ کانپ جاتے ہیں، لیکن منیزا کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ بات اب برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ منیزا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ اگر تم کہو تو میں ابھی پولیس کسی بھی جگہ۔ نہیں رومان، منیزا نے اسے ٹوک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ خود قانون ہے۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں اس قاتل کے گھر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ مجھے صرف تمہاری مدد چاہیے۔ رومان، جو ہمیشہ سے منیزا کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا تھا، اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے منیزا کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک ایسی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے جو منیزا کو برسوں سے نصیب نہ ہوئی تھی۔ حویلی کی دیواروں کے اندر جہاں صرف زاویار کا حکم چلتا تھا، آج ایک ایسی بغاوت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جس کا زاویار کو اندازہ بھی نہ تھا۔ منیزا کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ رومان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس لمحے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں بلکہ کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جہاں وہ اپنے اندر کے طوفان کو انڈیل سکے۔ رومان، جو خود بھی منیزا کی اس قربت سے لرز اٹھا تھا، پہلے تو ہچکچایا مگر پھر اس نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر ٹکائے۔ وہ منیزا کی اس ٹوٹی ہوئی حالت کو دیکھ کر اندر سے پگھل رہا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ منیزا کی پشت پر تھپکنے لگا، ایک ایسی تسلی دینے کی کوشش میں جس میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک انجانی خواہش آمیزش تھی۔ منیزا کا سر رومان کے سینے پر تھا اور وہ اس کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ رومان کا سانس اس کے بالوں میں الجھ رہا تھا۔ وہ منیزا کی تکلیف کو تو سمجھ رہا تھا، لیکن ایک مرد ہونے کے ناطے اس قربت نے اس کے اندر کے جذبات کو بھی ابھار دیا تھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت آنے لگی تھی۔ جیسے جیسے منیزا مزید اس کے قریب ہو رہی تھی، رومان کی گرفت بھی مضبوط اور زیادہ جرأت مند ہوتی جا رہی تھی۔ رومان کی انگلیاں مزید منیزا کے کندھوں اور پیٹھ پر ایک ایسی جنبش کرنے لگی جو صرف ہمدردی سے بالا تر تھی۔ وہ اس کے وجود کو اپنے حصار میں زیادہ قریب کرنا چاہتا تھا۔ منیزا تو اس وقت اپنے دکھ کے سمندر میں غرق تھی۔ اسے رومان کے بدلتے ہوئے ارادوں یا اس کی نظروں میں موجود اس خاص مردانہ لمس کی بھنک بھی نہ تھی۔ وہ تو صرف اپنے زخموں کو مٹانے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ رومان اسے اپنے سینے سے مزید بھینچ کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ وہ اس کی سسکیوں کو محسوس کر رہا تھا اور ہر سسکی کے ساتھ وہ اسے اپنے وجود کے اور قریب کھینچتا چلا گیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں باہر اندھیرا چھا رہا تھا، رومان کا جسمانی جھکاؤ اور منیزا کی بے پناہ تکلیف کا یہ ملاپ ایک عجیب اور دباؤ والی فضا پیدا کر رہا تھا۔ رومان، جو اس صورتحال میں بھی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اب منیزا کے لمس کو زیادہ گہرا اور محسوس کرنے لگا تھا۔ رومان نے اپنے ہاتھ منیزا کے چہرے کے گرد گھیرا ڈال کر اس کا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی اور جھوٹی ہمدردی تھی کہ منیزا کو لگا جیسے واقعی اسے کوئی مسیحا مل گیا ہو۔ رومان نے اپنے انگوٹھوں سے منیزا کے بھیگے ہوئے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بڑے پیار اور نزاکت سے صاف کیا۔ کچھ نہیں ہوتا منیزا، رومان نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ رونا بند کرو، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ منیزا کی نظریں رومان کی آنکھوں میں تھی۔ وہ اس کے الفاظ میں چھپی تسلی پر یقین کرنا چاہتی تھی، لیکن رومان کا ضمیر اس وقت کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی منیزا نے ایک ہچکی لی اور اس کے سینے کی جنبش ہوئی، رومان کی نظریں بے اختیار منیزا کے لباس کے گلے اور اس کے ابھرتے ہوئے سینے پر جا ٹکی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی جگہ ایک ایسی چمک آ گئی تھی جو کسی شکاری کی ہوتی ہے۔ وہ منیزا کی حالت پر ترس نہیں بلکہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ رومان کا ہاتھ منیزا کی پشت پر تھپکتے ہوئے اب آہستہ سے نیچے کی جانب سے رکھ رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی طرح دوستانہ نہیں تھی۔ تمہارا درد میں محسوس کر سکتا ہوں۔ رومان نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے منیزا کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اب تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہوا اب اس سب کو بھول جاؤ۔ میں تمہارے زخم بھرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ منیزا، جو صدمے کی وجہ سے نیم غنودگی کے عالم میں تھی، رومان کی ان چھپی نیتوں سے بالکل بے خبر تھی۔ اسے تو صرف ایک پناہ گاہ چاہیے تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک آگ سے نکل کر دوسری آگ میں ہاتھ ڈال رہی ہے۔ رومان کی نظریں مسلسل منیزا کے جسم کے نشیب و فراز پر مرکوز تھیں اور وہ اپنی تسکین کے لیے منیزا کے اس ٹوٹے ہوئے اعتماد کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ رومان نے منیزا کا ہاتھ تھاما اور اسے سنبھالتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ منیزا کا ذہن جیسے سن ہو چکا تھا، وہ بس ایک پکٹ پتلی کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر رومان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔
اس کا انداز ضرورت سے زیادہ قریب اور بے باک ہو رہا تھا۔ وہ منیزا کے چہرے کے بال ہٹاتے ہوئے اس کی جلد کو چھونے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے سے زاویار کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ اپنی کاروباری مصروفیات سے جلد فارغ ہو کر اپنے 2 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھائے ایک پرسکون مسکراہٹ لیے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن اپنے بیٹے کی شوخیاں دیکھ کر وہ سب کو بھول چکا تھا۔ منیزا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں، زاویار نے خوشگوار لہجے میں پکارا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کے دروازے پر قدم رکھا اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ کمرے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ منیزا بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور رومان اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ زاویار کو وہ منظر کسی اور ہی زاویے سے دکھائی دیا۔ زاویار کے ہاتھ سے اس کا بیٹا تھوڑا سا جھٹکا کھا گیا، لیکن زاویار کا پورا وجود ایک دم پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو پیار اور سکون تھا وہ پلک جھپکتے ہی ایک خطرناک خونخوار غصے میں بدل گیا۔ اس نے رومان کو اپنی بیوی کے کمرے میں اس کے اتنے قریب دیکھا اور منیزا کی حالت اس کے شک کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زاویار کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ پورے کمرے کی فضا لرز اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بچہ بھی باپ کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر سہم گیا۔ رومان جو ابھی تک منیزا پر چھایا ہوا تھا ایک دم پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ زاویار کے لیے یہ منظر کسی بھی غداری سے بڑھ کر تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی دنیا اس کے سامنے تڑپ رہی ہو اور ایک غیر مرد اس کی ملکہ کی گرد منڈلا رہا ہو۔ رومان نے زاویار کی گرجدار آواز سنی تو اس کا دل دہل گیا، مگر وہ خوف کو چھپاتے ہوئے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہاری بیوی کا باہر بھی گریسن ہے اور ابھی وہ تم سے بیزار ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ زاویار کے جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے منیزا کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی جس میں موت کا رقص تھا، پھر بغیر ایک لفظ کہے پاس کھڑی ملازمہ کی گود سے بچہ تھمایا اور منیزا کی طرف بڑھا۔ منیزا جو پہلے ہی اپنے باپ کے قاتل کا سچ جان کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، زاویار کو اپنے سامنے پا کر بھی نہیں ڈری۔ زاویار اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کی گرم سانسیں منیزا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ زاویار کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو کسی طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ اور وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ جواب تو منیزا۔ منیزا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے زاویار کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب محبت نہیں بلکہ ایک وحشی نفرت تھی۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، عاشق تھا میرا، تم سے بیزار ہو گئی تھی، اس لیے اسے اپنے کمرے بلکہ اپنے بستر تک لے آئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں تو یہ سب بہت پسند ہے نا، تو آج دیکھ لو۔ منیزا کا یہ جواب زاویار کے لیے کیسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اپنا ہاتھ پوری قوت سے منیزا کے رخسار پر رسید کر دیا۔ تڑاخ! اس زوردار تماچے سے منیزا کا سر ایک طرف جھک گیا۔ اس کے ہونٹ سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ نکلی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف منیزا کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ زاویار اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ہوا میں لہراتا ہوا نیچے گرا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ اس نے منیزا کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور منیزا کے دل میں یہ تماچا اس رشتے کے آخری بندھن کو بھی توڑ چکا تھا۔ زاویار کی انگلیاں مٹھی کی شکل میں بھینچ گئیں۔ اس نے منیزا کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا اور زبردستی اس کی نظریں اپنی طرف موڑیں، جن میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک شدید قرب بھی تھا۔ اسے دوبارہ کہو۔ زاویار دھاڑا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا وحشت ناک پن تھا جو کمرے کی دیواروں کو لرزا رہا تھا۔ وہ کون تھا اور تمہارے اس گھر میں کیا کر رہا تھا؟ کیا میں تمہاری ہر خواہش پوری نہیں کی؟ کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے ایک ذلیل انسان کو میرے بستر تک آنے کی اجازت دی؟ منیزا نے اپنے ہونٹ کے کنارے سے بہتے ہوئے خون کو ہاتھ سے صاف کیا۔ اس کی نظروں میں وہ سرد میری تھی جس نے زاویار کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اب ڈر نہیں رہی تھی کیونکہ وہ سچ اس نے لائبریری میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہنسی، ایک ایسی کھوکھلی اور کرخناک ہنسی جس نے زاویار کو مزید برہم کر دیا۔ کمی؟ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اس محل اور زیورات میں کوئی کمی تھی؟ وہ زاویار کے سینے پر اپنی انگلیاں رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ مجھے سچ معلوم ہو گیا ہے زاویار، مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کو کس نے مارا۔ زاویار کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا، لیکن وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم منیزا، اپنی زبان سنبھالو۔ سب معلوم ہے، منیزا چیخی۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو وہ گھنٹوں سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھی۔ میں جان چکی ہوں کہ تم ایک قاتل ہو۔ تم نے مجھے محبت کا جھوٹا لبادہ اڑا کر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ تم اپنی انا کو تسکین دے سکو۔ تم نے میرے باپ کا خون بہایا اور پھر اسی کے خون کے داغوں پر اپنی محبت کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، وہ رومان، وہ تو بس ایک بہانہ تھا، ایک چیخ تھی اس بیزاری کی جو مجھے اب تمہارے اس لمس سے ہوتی ہے۔
تم پوچھتے ہو وہ کون تھا؟ وہ وہی تھا جس نے مجھے میری حقیقت دکھائی کہ میں ایک قاتل کی بیوی ہوں۔ زاویار ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کا غصہ اب ایک گہری خاموشی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ منیسا نے اپنی سچائی کا جو بم اس پر گرایا تھا اس نے زاویار کے تمام دفاعی حصار توڑ دیے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ اب منیسا کو دھمکیاں دینے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ وہ عورت جو کبھی اس کے لیے مر مٹتی تھی اب اس کے سامنے ایک ایسی چٹان بن کر کھڑی تھی جسے ہلانا ناممکن تھا۔ منیسا کے الفاظ زاویار کے لیے زہر کا اثر رکھتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہاں، میں نے اسے وہ جسم دیا جو تم نے صرف اپنی ملکیت سمجھتے ہو۔ منیسا نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، تم جیسے قاتل سے تو وہ 1000 گنا بہتر ہے۔ مجھے تم سے، تمہارے اس محل سے اور اس رشتے سے گھن آتی ہے۔ ابھی اسی وقت مجھے طلاق دو اور میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ زاویار کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا کہ وہ جس عورت کو اپنی پوری دنیا سمجھتا تھا وہ اب کسی اور کا نام لے کر اسے للکار رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندر سے لاک لگا دیا۔ اس کی حرکتوں میں ایک درندگی سی آ گئی تھی۔ اس نے اپنی پینٹ سے چمڑے کی بھاری بیلٹ نکالی۔ کمرے میں بیلٹ کے سرکنے کی آواز کسی گولی کے چلنے سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ منیسا کی طرف بڑھا، جس کی آنکھوں میں اب موت کا خوف نہیں بلکہ ایک اٹل ضد تھی۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے غیر مردوں کے پاس جانے کا، نا ہے نا؟ زاویار کی آواز ایک خونی سناٹے کی طرح کمرے میں گونجی۔ اس کا لہجہ کرخت اور وحشیانہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اس طرح پاگل کر کے مجھ سے طلاق لے لو گی؟ وہ منیسا کے بالکل قریب پہنچ کر رکا اور بیلٹ کو ہوا میں لہراتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اب تم اپنی زبان سنبھال لو، ورنہ یہ بیلٹ تمہاری زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گی۔ بہت شوق ہو رہا ہے مردوں کے پاس جانے کا؟ اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منیسا، آج تمہیں معلوم ہوگا کہ میری ملکیت سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ منیسا پیچھے ہٹی، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا اور زاویار کا جنونی انداز بتا رہا تھا کہ آج وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بیلٹ کو ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے منیسا کی طرف ایسے بڑھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہو۔ زاویار نے ایک وحشیانہ چپٹ کے ساتھ منیسا کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے ہی کرتے کی بیلٹ سے انہیں بیڈ کے ہیڈ بورڈ کے ساتھ مضبوطی سے جکڑ دیا۔ منیسا کی چیخیں کمرے کی بلند دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کا سیلاب تھا، لیکن زاویار کا دل اس وقت کسی پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس نے منیسا کے تھائس کو اپنی فولادی گرفت میں لیا، جس سے منیسا کے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ وہ شدت سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن زاویار کے سامنے اس کی مزاحمت کسی کمزور تنکے جیسی تھی۔ زاویار نے اپنی تمام تر برہمی اور زخمی انا کا بدلہ لینے کے لیے اسے اپنی گرفت میں ایسے جکڑا جیسے وہ اسے توڑ کر رکھ دینا چاہتا ہو۔ وہ اپنی پوری بے رحمی کے ساتھ اس کی بدتمیزی اور اس کے گستاخانہ الفاظ کا حساب چکانے لگا۔ منیسا کی سسکیاں اور اس کی التجا اب زاویار کے لیے صرف ایک شور تھا جسے وہ اپنی طاقت کے نشے میں روند رہا تھا۔ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کی روح میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی ملکیت ہے۔ کمرے میں صرف منیسا کے رونے کی آواز اور زاویار کی بھاری سانسوں کی آوازیں تھیں۔ ہر ضرب اور ہر حرکت کے ساتھ زاویار اس کے کیے گئے اقرار کی سزا دے رہا تھا۔ منیسا درد اور تذلیل سے بے حال ہو کر رو رہی تھی، لیکن زاویار کا جنون اس وقت کسی بے رحم جذبے سے عاری تھا۔ وہ اسے اس کی حدیں دکھا رہا تھا، اسے یہ بتانے کے لیے کہ جب وہ اس کی ملکیت کو للکارتی ہے تو وہ کس حد تک ظالم ہو سکتا ہے۔ وہ اسے توڑ کر، اسے پاش پاش کر کے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں مصروف تھا۔